6 اپریل اس نے کہا ہے کہ 6 اپریل تک معاہدہ ہو جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی 6 اپریل تک ہو جائیں گی چیزیں؟ صبح کے وقت وہ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں، امن کی جانب لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے. شام کو وہ پورے اگریشن میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم جو ہے بموں کی بارش کر دیں گے. ہم یہ تو بہت زیادہ پریڈکٹیبل سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی طرف سے نہیں آ رہی. تصفیہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا ساری اس وقت مشکل میں ہے. صرف ایک ملک کی طرف سے یہ بات نہیں ہے. مسلم ممالک بڑی تکلیف میں ہیں. جو ان جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کی زندگی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں، انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں عذاب میں. تو آپ کو لگتا ہے ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کا نیکسس، چائنا، ٹرکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب یہ مل کے کردار ادا کریں؟ اب دنیا میں 3 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے اور چائنا ہے. جی. بڑے فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے حوالے سے نہیں ہو سکتے. تو چائنا کے ساتھ بالکل ایران کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. تحریک انصاف کی سٹرگل کے مختلف فیزز ہیں. جی. پہلا فیز ہے ان کا رہائی، دوسرا فیز ہے دہائی، تیسرا فیز ہے بینائی، اور چوتھا فیز ہے پسپائی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ جنگ جو ہے وہ کئی ہفتوں سے جاری تھی، لیکن اب جنگ بندی کی ایک ڈیٹ آ چکی ہے جو کہ ٹرمپ نے دی ہے. 6 اپریل کے حوالے سے خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ 6 اپریل تک جو ہے یہ معاہدہ ہو جائے گا ایران کے ساتھ. اب یہ واقعی ہوگا؟ اس میں پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں کس حد تک رنگ لے کے آئیں گی، اس پہ ذرا آج بات کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا، پاکستان کیا کرے گا، اس حوالے سے بات ہوگی. پھر وال اسٹریٹ جرنل یعنی وائٹ ہاؤس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بھی ایک دعویٰ کیا اور یہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ آبنائے ہرمز کھولے بغیر یہ جنگ بند ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. اوور آل یہ ساری سچویشن کیا ہے. لیکن پھر اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ نعرے لگتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے. آج علیمہ خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھیں. انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ حکمت عملی بتائی ہے. آج ملاقاتوں کا دن بھی ہے. ذرا بات کریں گے کہ اب اوور آل جو ہے وہ تحریک انصاف کس طرح سے سوچ رہی ہے. اور تحریک انصاف سوچ تو رہی ہے لیکن ادھر ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسے پروپیگنڈا کرتی ہے، ایسی مہم چلاتی ہے کچھ لوگوں کے خلاف. ابھی 2-3 دن سے سہیل احمد یعنی جن کو جانا جاتا ہے عزیزی کے نام سے، ان کے اگینسٹ بھی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک مہم چلائی جا رہی ہے ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کا جملہ لے کے. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے اور کون جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کر رہے ہیں، اس پہ ذرا آج بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں جنگ کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ بہت سی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ٹرمپ کئی دفعہ یہ بات کرتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہو رہی، لیکن اب ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 6 اپریل. اس نے کہا ہے کہ 6 اپریل تک معاہدہ ہو جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی 6 اپریل تک ہو جائیں گی چیزیں؟ یہ ٹرمپ کی صبح کی اسٹیٹمنٹ ہے یا شام کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اب یہ نہیں پتا، یو ٹرن کے ماسٹر ہیں وہ. جو ہے نا ان کی صبح جو عسکری اسٹریٹجی ہوتی ہے، ملٹری اسٹریٹجی، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، شام کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے. صبح کے وقت وہ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں، امن کی جانب لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے. شام کو وہ پورے اگریشن میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم جو ہے بموں کی بارش کر دیں گے. ہم یہ تو بہت زیادہ پریڈکٹیبل سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی طرف سے نہیں آ رہی. یہ جو 6 اپریل والی سٹیٹمنٹ ہے یہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کی جانب سے آئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی جلدی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، ختم ہوں. پاکستان اس میں اپنا بڑا اہم کردار کر رہا ہے. آج وزیر خارجہ چائنا بھی گئے ہوئے ہیں، چائنا میں ان کا بڑا شاندار طریقے سے استقبال بھی ہوا. اور توقع، کیونکہ چائنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے نا، ہمارا اصل دوست تو چائنا ہے نا. امریکہ کے ساتھ تو ہمارا ویسے ہی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. تو وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے معاملات کسی تصفیے کی طرف جائیں گے. اور تصفیہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا ساری اس وقت مشکل میں ہے. صرف ایک ملک کی طرف سے یہ بات نہیں ہے. مسلم ممالک بڑی تکلیف میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل کی پرائسز، غریب آدمی اب پاکستان میں
جو غریب آدمی جس کے 1 لیٹر پیٹرول اس نے اپنے موٹر سائیکل میں ڈلوانا تھا اور وہ 50-58 روپیہ زیادہ دے رہا ہے 1 لیٹر، اس کی زندگی عذاب ہوئی ہے۔ کسی کو جو ان جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کی زندگی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں، انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں عذاب میں ہیں۔ پھر کہیں بمباری ہو رہی ہے، کہیں کی سیکیورٹی کو خدشہ درپیش ہے، کہیں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایشو ہو گیا۔ اور پھر جو لوگوں کے خدشات ہیں کہ کہیں یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی صورت نہ اختیار کر لے، اور ہو سکتا ہے دوسری عالمی جنگ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوئی تھی، اور پھر چھوٹے سے تنازع سے وہ اتنا بڑا واقعہ بن گیا کہ 70 سے 80 ملین لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے، تقریباً 1 کروڑ لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ 1 کروڑ، ہاں، تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، بڑی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلم امہ کے درمیان جو نفاق آیا ہے اس میں ساری مسلم امہ کو اس وقت صحیح ایک سمت میں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا ایران پر، بالکل ایسا اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو جواب دیا جائے، اور اگر وہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے تو وہ امریکہ پر حملہ کرے۔ دشمن کا جواب دشمن پر حملے سے ہوتا ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بڑا کمپلیکس ایشو یہ آ گیا کہ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے شروع کر دیے، اچھا، جس سے 2-3 چیزیں بڑی خطرناک ہوئی۔ ساری دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی ہے، مسلم امہ کے درمیان نفاق انتشار آ گیا، وہ سارے لوگ، اور پاکستانی لوگ، پاکستان کو تو بھئی اپنا مطلب دیکھنا ہے، وہ سارے لوگ جو وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، غریب لوگ، مزدور جو وہاں سے رزق کما کر یہاں بھیجتے ہیں، وہ خطرے میں پڑ گیا۔ جو زر مبادلہ پاکستان کو آتا ہے اس کی صورت مشکل نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو ایران نے خلیج کے ممالک پر حملہ کیا، اس سے بہت خطرناک صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں ابھی سے سوچنا ہے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ساری دنیا، امریکہ سمیت ساری دنیا نے ہم پہ سینکشن لگا دی تھی۔ ایک ملک تھا سعودی عرب، جنہوں نے اس اقدام کو سراہا، پہلا اسلامی ایٹمی ملک بننے پر پاکستان کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا تیل آپ کو چاہیے، جتنا پیٹرول چاہیے، جس قیمت پر چاہیے، وہ آپ کو سعودی عرب، آپ کا بھائی ملک دے گا۔ تو ہم نے تو ان دوستوں کی طرف دیکھنا ہے کہ جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اچھا عمار صاحب، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا جنگ پر آمادہ ہو جاتی ہے، مسلم امہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور جنگ امریکہ نے چھیڑی ہوگی لیکن ہمارے ہاں یہ مسالک کی جنگ بن جائے گی، تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان اس سچویشن میں کیا کرتا ہے۔ پاکستان کا نیبر جو ہے وہ ایران ہے، لیکن پاکستان کے ہمیشہ سے برادرانہ مخلصانہ تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور ان کی وجوہات سمجھ لیں، زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے، پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں، مشکل وقت میں سعودی عرب ہمارے ساتھ آتا ہے، اور ساتھ ہی بھئی خانہ کعبہ وہاں پہ، مسجد نبوی وہاں پہ، اور کچھ نہ بھی ہو تو یہ عقیدتوں کا جو محبتوں کا سفر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب دوسری جانب ہم دیکھیں، ایران کے ساتھ ہمارا کہنے کو تو برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ایران کے سب سے زیادہ اچھے تعلقات کس کے ساتھ ہیں؟ انڈیا کے ساتھ۔ تو پاکستان نے، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن پاکستان نے ان ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا جو پاکستان کے ساتھ مخلص رہے ہیں، مشکل وقت میں پاکستان کے کام آئے ہیں، نہ کہ ان ممالک کی طرف جو پاکستان کے دشمنوں کی صفوں میں جا کر بیٹھتے رہے۔ بالکل ایسے ہی عمار صاحب، ابھی بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح چائنا، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں، اور شاید ایران نے کوئی گارنٹی مانگی ہے، اور اب جو ہے وہ چائنا بھی اس میں انٹروین کرے گا، تو آپ کو لگتا ہے ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کا نیکسس، چائنا، ٹرکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب یہ مل کے کردار ادا کریں؟ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا موجودہ صورتحال میں کہ چائنا کا اس خطے میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور اس میں چائنا کا کردار نہ ہو۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس دنیا میں 3 سپر پاور، 2 سپر پاور ہیں، USSR اور USA، پھر ظاہر ہے روس افغانستان کی جنگ کے بعد ختم ہو گیا، تقسیم ہو گیا، لیکن اب امریکہ بھی اتنا طاقتور نہیں رہا۔
اب دنیا میں 3 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے اور چائنا ہے. جی بڑے فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے حوالے سے نہیں ہو سکتے. تو چائنا کے ساتھ بالکل ایران کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو دوستی کا رشتہ ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہم نے پاکستان بھارت جنگ میں دیکھ لیا ہے. تو میرے خیال میں چائنا سٹیک ہولڈر تو لازمی ہے. جی چائنا سٹیک ہولڈر کے علاوہ بہت اہم آواز ہے اس فیصلے کے لیے. بالکل. تو یہ جو پھر ٹرمپ نے 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 اپریل تک معاہدہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے واقعی ہوگا؟ اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ آبنائے ہرمز کھولے بغیر یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز ہی تو وجہ تنازع بنی ہوئی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ٹرمپ اس پہ ایگری کر جاتا ہے تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو 6 اپریل والی بات ہے اس سے تھوڑی سی ارجنسی کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جہاں اس جنگ سے ساری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں غریب آدمی سے لے کر ملکوں کی معیشتوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں یاد رکھیے کہ امریکہ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ان کی بھی اسٹاک مارکیٹ سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. تو یہ نقصان تو ان کو بھی ہو رہا ہے اور اس جنگ کی ہیٹ ان تک بھی پہنچ رہی ہے. بالکل. اور سب یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے بہت جلدی بند ہو جائے اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے رہیں. اچھا، ایک طرف ہمارے صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سچویشن ہمارے سامنے ہے. ایک ٹائم پہ رہائی کا نعرہ لگتا تھا، اس کے بعد وہ پھر جو ایک مہم چلائی جاتی تھی احتجاج کا کہا جاتا تھا، رک جاتی تھی وہ چیزیں. اب جو ہے وہ علیمہ خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھیں. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے طریقہ کار بتا دیا احتجاج کا. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کریں گے. اور پہلے انہوں نے کہا اڈیالہ میں آپ جو ہے وہ 10,000 لوگ لے کے آئیں، اگر 10,000 لوگ نہیں آتے تو پھر ہم دیکھیں گے، اور اگر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم احتجاج کی کال دیں گے. اب تو قیادت وہ، اور علیمہ خان نے آج خود بول دیا ہے کہ جو قیادت ہے وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ لوگ نہیں اکٹھے ہوتے. تحریک انصاف کی سٹرگل کے مختلف فیزز ہیں. جی پہلا فیز ہے ان کا رہائی، دوسرا فیز ہے دہائی، تیسرا فیز ہے بینائی، اچھا. اور چوتھا فیز ہے پسپائی. تو وہ میرے خیال میں اب چوتھے فیز میں آ گیا. علیمہ خان نے جو کہا کہ 10,000 لوگ آئیں احتجاج میں، یہ ان کو بھی پتہ ہے 10 بھی نہیں 10,000 دفعہ وہ یہ اعلان کر چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور الگ الگ آ سکتے ہیں، یعنی 1000 الگ آ گئے، 10 الگ آ گئے، اس طرح 10,000 کہہ سکتے ہیں، اکٹھے 10,000 نہیں آ سکتے. تو یہ سچویشن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو زیادہ ڈی مورلائز کر رہی ہے. جی. اور شاید علیمہ خان کا مقصد بھی یہی ہے. وہ شیر افضل مروت نے جو بات کی تھی کہ وہ خیر بات کرنے والی نہیں ہے، لیکن بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ علیمہ خان پہنچا رہی ہیں. اور ان کے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ اپنی زندگیاں چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑ دیں، روز احتجاج کرنے نکلیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس میں دیکھیے کتنے کارکن ہیں تحریک انصاف کے جو جیل میں ہیں، قید ہوئے بھی ہیں. علیمہ خان کے بچے کتنی دیر قید میں رہے اور فوراً رہا ہو گئے. تو پھر دوسروں کے بچے لڑوانے کے لیے ہیں، قید میں ڈلوانے کے لیے، احتجاج کرانے کے لیے. اپنے بچے ایک دن بھی ان سے برداشت نہیں ہوئے. وہ تو احتجاج کی کال دے کے خود بسنت منا رہی ہوتی ہیں، تو پھر بندہ کیا ہی کہہ سکتا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے وہ اب قیادت سے بھی خوش نہیں ہے. قیادت بھی نہیں جاتی، قیادت بھی کچھ نہیں کر رہی. وہ کیسز لگتے ہیں اس میں جو ہے وہ عدالتیں، اب تو وہی کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے عدالتوں سے ریلیف ملے گا، اب کہتے ہیں عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملتا اور خان صاحب کی رہائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. قیادت کون سی قیادت؟ اصل میں قیادت تقسیم ہو گئی ہے نا. بہت ساری قیادتیں ہیں. ایک علیمہ خان کی قیادت ہے، ایک سہیل آفریدی کی قیادت ہے، ایک بیرسٹر گوہر کی نامعلوم قسم کی قیادت ہے. کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ کوئی اچھا سا بیان دے کے میڈیا میں ضرور آ جاتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنے اگریسو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہو رہا. وہ اور سمت میں جا رہے ہیں. اور چیئرمین جو تحریک انصاف کے نام نہاد چیئرمین ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. فیصلے یا سہیل آفریدی کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں علیمہ خان کر رہی ہیں. ابھی تو سہیل آفریدی کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں. کل وہ جو میٹنگ میں گئے تھے اور پھر اس کے بعد عطا طاہر نے ان کی تعریف بھی کر دی. تو اب تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہ بھی علی امین گنڈا پور پارٹ 2 بن رہے ہیں. اصل میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جنہیں نفرت راس آتی ہے. اچھا. جنہیں محبت کی، امن کی، سکون کی بات پسند ہی نہیں آتی. جی. ان میں سے تحریک انصاف میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو
جو امن کی بات کرے، گفتگو کی، ڈائلاگ کی بات کرے، جو کہے کہ یہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست بہتر نہیں ہے، جو تسلیم کرے کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، اب ہم پرامن طریقے سے اپنے مطالبات آگے لینے چاہتے ہیں. یہ شخص، ایسی بات کرنے والا شخص سب سے قابل نفرت شخص وہاں پہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی اسٹریٹ پاور تو کہیں نہیں ہے، ایون کے پی کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کی بورڈ پاور بڑی ہے. وہ کسی کو، یہ اس طرح کے بچے بن گئے ہیں جو کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا احتجاج کیا. یہ کسی کو ٹویٹر پہ گالی دیں گے کسی فیک اکاؤنٹ سے اور اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. یہ سارا احتجاج ہے، اس سے زیادہ احتجاج ہے ہی نہیں ہے. اپنا فیوچر وہ سیکیور کر رہے ہیں. لیکن ان کی سوشل میڈیا برگیڈ عمار صاحب ہم نے دیکھ لیا ہے. ایک پروپوگنڈا انہوں نے کیا سہیل احمد کے خلاف، جو کہ ہم جن کو جانتے ہیں عزیزی کے نام سے، کامیڈین ہیں، بڑے اچھے شو کرتے ہیں. ان کا ایک وہ کسی تقریب میں موجود تھے اور وہاں پہ ان کی پراپر سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی، لیکن ایسی سٹیٹمنٹ کے کچھ جملے اٹھا کے وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف پروپوگنڈا استعمال کرنا شروع کیا اور وہ مذہب کو بیچ میں لے کے آگے. تو یہ سوشل میڈیا پہ تو انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ حرکت صرف سوشل میڈیا کی طرف سے ہوتی، تحریک انصاف کے، تو وہ تو بنے ہی نفرت پھیلانے کے لیے، اسلامی ٹچ لگانے کے لیے ہیں، تو شاید یہ اس بات کو دل تسلیم کرتا. لیکن یہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ایک شخص کی آدھی سٹیٹمنٹ لے کے، اور ہر جرنلسٹ سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ سچ بات کرنے کے لیے، فیکٹس چیک کرنے کے لیے پوری بات سنیں، پرکھیں، پھر اس کے بعد اپنے کو. آپ اس میں دیکھیے کون کون سے نام ہیں اور کس سوسائٹی میں یہ بات کریں. یہ لوگ سہیل احمد کو نہیں جانتے. سہیل احمد بہت بڑا، آپ لوگ سہیل احمد کو جانتے ہیں کہ وہ ایک مزاحیہ اداکار ہے، یا ایک اداکار، صرف مزاحیہ اداکار نہیں، ایک اداکار ہے. سہیل احمد کے نانا ڈاکٹر فقیر احمد فقیر تھے، جو پنجابی کے اتنے بڑے دانشور تھے، اتنے بڑے شاعر تھے، اور پنجاب کی کلچر، زبان اور شاعری کے لیے جتنی ان کی قربانیاں ہیں اس کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں. لیکن جو دانشور ہیں وہ ان کا نام آتے ہی احترام سے جھک جاتے ہیں. سہیل احمد سٹیج سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. آپ کو پتہ ہے کہ سٹیج ہمارا پہلے بہت اچھا ہوا کرتا تھا، فیملیز جاتی تھی، پھر سٹیج پر غلاظتیں آنے شروع ہو گئیں، غلیظ ڈانس، غلیظ جگتیں اور رقیق قسم کے جملے، زومانی باتیں شروع ہو گئیں. اس وقت ایک سٹیج ڈرامہ کرنے کے لوگوں کو اس زمانے میں 20-20 لاکھ روپیہ ملا کرتا تھا. آج سے 20 سال پرانی بات ہے جب یہ بہت بڑی رقم تھی. اس وقت سہیل احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں نے سٹیج ڈرامہ نہیں کرنا. اور کتنا مشکل، ہم کسی شخص کے ہم سارے بڑے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ ہم اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں. اس دن کے بعد آج تک ایک دفعہ بھی سہیل احمد سٹیج پہ نہیں گئے، اس لیے کہ وہ اس غلاظت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. انہیں بہت عزیز ہے پنجاب کا کلچر، انہیں بہت عزیز ہے کہ گھروں میں جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے. انہیں خبروں کے اندر جب آپ ریٹنگ کے لیے کچھ فضول ویژول چلاتے ہیں تو انہیں اس پہ بہت غصہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل احمد ایک سنجیدہ آدمی پنجاب کے کلچر کے حوالے سے ہیں. انہوں نے پنجاب کے کلچر کو ریوائیو کرنے کی جتنی کوشش کی ہے، آرٹسٹوں کو اکٹھا کرنے کی، احترام دینے کی. آپ کو میں ایک تقریر بتاؤں، اور میں سہیل احمد کا ویسے تو بہت ساری دنیا فین ہے، لیکن سہیل احمد آرٹسٹ اور ہے، سہیل احمد انسان اس آرٹسٹ سے بڑا ہے. فیاض الحسن چوہان پنجاب کے انفارمیشن منسٹر بن گئے. امان اللہ خان جو کہ بہت بڑے کامیڈین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور فیاض الحسن چوہان نے 5 لاکھ روپیہ شاید اس کا اعلان کیا، لیکن انتہائی تفاخر اور رعونت کے ساتھ کہ ہم نے دیکھے ہم غریب آرٹسٹ کے لیے کتنی مہربانی کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن منسٹر پنجاب کا تھا، اور اس نے رعونت کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد سہیل احمد کو بولنے کا موقع دیا. سہیل احمد نے لحاظ نہیں کیا کہ فیاض الحسن چوہان کیا کہہ کے گئے ہیں اور کس عہدے پہ ہیں. انہوں نے کہا وہ اتنا بڑا آرٹسٹ تھا، آپ کو ساری عمر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے سٹیج کی جتنی خدمت کی ہے، اس نے بھی کوئی فضول باتیں نہیں کی. تو ایسے کوئی آرٹسٹ جو ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ سہیل احمد اس کی مدد کو چاہتے ہیں. ایک ایسے شخص کے خلاف اتنی غلیظ کیمپین، اور
اس کیمپین میں نا دیکھیں یہ سوسائٹی مذہب کے حوالے سے جذبات میں بٹی ہوئی ہے. یہاں پر کسی کے اوپر بھی کوئی فتویٰ لگا کے کچھ بھی کی جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے جو کارکن اور اب میں کہوں گا جو صحافی بنے ہوئے ہیں انہوں نے سہیل احمد کے ساتھ جو حرکت کی ہے کوئی ان کو مار سکتا تھا بھائی یہ اس بات پہ ہماری سوسائٹی بہت بڑی تو statement ان تھی. سب کے اوپر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. کہاں ہے وزیر داخلہ صاحب؟ ان کے اوپر نہیں ان سب کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک شخص کی زندگی کو آپ کتنا ولنریبل بنا دیتے ہیں, کتنا مشکل بنا دیتے ہیں اور صرف اپنی ریٹنگ کے لیے. تو یہ اسلامی ٹچ لگا کے اگر ان سارے لوگوں کو اب عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا تو یہ آگ کل کو جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں بھی پہنچے گی. بالکل ایسا ہی ایک حتمی فیصلہ ہونا چاہیے کہ سہیل احمد کے ساتھ جس نے کیا ان سب کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ہونا اقدام قتل کا مقدمہ. اور NCCI کو اب ایکٹیو ہو کے دکھانا پڑے گا اور ان لوگوں کو پوچھنا پڑے گا, ان کو بلانا پڑے گا سائبر کرائم آفس جنہوں نے یہ حرکت کی. اور بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے صاحب اس طرح کے لیجنڈز جو اداکار ہوتے ہیں کامیڈین ہوتے ہیں ان کے خلاف اس طرح سے پروپوگنڈا کرنا. جی بس یہ عادت بن گئی ہے نا. کوئی سہیل احمد کا قصور کیا ہے؟ جی سہیل احمد کا قصور یہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کے خلاف بات نہیں کرتا. سہیل احمد کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان جیسی سوچ سے متفق نہیں ہے. وہ سہیل احمد کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ 5,000 لوگوں کو پھانسی دے دو تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ نواز شریف پہ غلط مقدمے بنے تھے, آصف زرداری پہ غلط مقدمے بنے تھے. یہ قصور ہے نا. وہ آج عمران خان کے نعرے مارنا شروع کر دے تو یہ سارے اس کے ساتھ ہو جائیں. لیکن کچھ آدمی کے اس اسٹیچر کے آدمی کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس نے ایک بات کی, اس کی ایک سوچ ایک نظریہ وہ اس پر قائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.